اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشر شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشر شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشر شین۔ اس کے 20 پارٹ پہلے آپ سن چکے ہیں اور اس کے 21 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، تم کبھی اپنے لیے کسی غلط راہ کا انتخاب نہیں کرو گی۔ تم مجھے بھی اچھی طرح جانتی ہو، ہم دونوں اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے درست فیصلے پر ہمارے والدین بھی بصد خوشی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ خاور غلط انسان ہے، وہ بہت اچھے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری جان سے پیاری دوست کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں سمجھ رہی ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ گو کہ محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، مگر جو چیز اختیار میں ہوتی ہے اس پر اپنا اختیار مضبوط رکھنا چاہیے، رائٹ؟ چلو اب ریڈی ہو جاؤ، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، اس لیے یہاں آئی تھی۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ شاپنگ؟ مگر میں نے بابا سے پرمیشن نہیں لی، میں نے کال کر دی تھی انکل کو۔ چلو تم اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، مجھے بہت ضروری چیزیں لینی ہیں۔ ٹھیک ہے 10 منٹ میں آتی ہوں۔ پھر نکلتے ہی تم جاؤ، تب تک چائے بنا لو اپنے لیے۔ ٹھیک ہے میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ساتھ کچھ کھانے کو ہوگا؟ ردا بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں فریج میں کباب رکھے ہیں، کوثر آپی سے کہنا تل دیں گی۔ ٹھیک ہے۔ ردا کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے بالوں کی چٹیاں بنائی۔ وہ ردا کی بات سننے کے بعد خود کو نارمل ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ وہ اس وقت ہوٹل سٹے لائف کے ایک VIP کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کھڑکی کے باہر ہوٹل کے لان کا دلکش منظر اس کو بالکل نہ بھا رہا تھا۔ اس نے واپس مڑ کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ کوہلی نے اس سے کہا تھا کہ وہ شخص 9 بجے تک آ جائے گا۔ وہ ٹھیک وقت پر 9 بجے اپنے متعلقہ کمرے میں پہنچ آئی تھی، مگر 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح کسی کا انتظار کرنا پڑا تھا، ورنہ ہمیشہ سے ہی جب وہ کسی بھی ہوٹل یا فلیٹ کے کمرے میں داخل ہوتی تو مدعو کرنے والے کو اپنے منتظر پاتی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنے گاہک کے خود منتظر تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے سرخ رنگ کے سلیو لیس شرٹ اور بلو جینز پہن رکھی تھی۔ شولڈر کٹ بلو ڈائی بالوں کو اس نے الیکٹرک رول کو کر رکھا تھا۔ کانوں میں سرخ رنگ کی بڑی ایئرنگز تھیں۔ اس نے چہرے پر ہمیشہ کی طرح میک اپ کی بھاری تہہ لگا رکھی تھی۔ ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹی ہوئی تھی کہ اس نے سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ چینل پر انگلش فلم کا گانا چل رہا تھا۔ اس نے 2-3 چینل بدلے، وہ کافی حد تک اکتا چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 10:15 ہو رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر رکھے ہینڈ بیگ سے موبائل فون نکالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی انگلیاں موبائل فون سکرین پر روانی سے چل رہی تھی۔ اس نے کوہلی کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا دیا۔ بیل جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال اٹھاتا کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ داخل ہونے والے نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ واپس مڑ کر اس نے اپنے سامنے کھڑی روز پر نگاہ ڈالی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس وقت کیا حالت ہے، وہ بس اپنی حالت پر حیران تھا۔ اس نے خشک ہوتے ہوئے گلے سے تھوک نکلتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہائے!
وہ ایک دم جیسے اسے ٹرانس سے باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی۔ اس نے بیڈ سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کم از کم آج میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دوں گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ اس نے پہلے بھی بہت کم اسے بولتے سنا تھا، مگر آج وہ خاصتاً اردو میں اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روز کا میک اپ کی تہ میں چھپا چہرہ اب زرد ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ صرف خوف تھا بلکہ آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ کون ہو تم؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ اس نے اس کا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اسے اپنی جانب موڑا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت نرمی سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں روز ہوں، روز ہوں، وہ چیخی تھی۔ وہ اب بھی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھی۔ اب کی بار اس کے دماغ میں جھمکا سا ہوا۔ 2 ماہ پہلے ایئرپورٹ پر روتا ہوا ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تم کس کی بیٹی ہو تم؟ اس نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ چیخی۔ میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں، میں روز ہوں، روز ہوں۔ وہ اب دھیمے لہجے میں انتہائی بے بسی سے نظریں جھکا کر بولی۔ پھر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بند دروازے کو کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر بھاری قدم لیے واپس مڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ روز کالگر شہزیب کپکپاتے لفظوں سے بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ او خدایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کالگر نہیں، اس نے بے یقینی سے سر پکڑا۔ بعض اوقات کچھ حقائق اپنے ہوں نہ ہوں اس قدر تلخ ہوتے ہیں کہ روح تک جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت اس تلخ حقیقت کی زد میں تھا۔ رفتہ رفتہ رات صبح روشن وادیوں میں قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ اندھیر اس کی آنکھوں میں گزرا تھا، اور اب صبح کا عذب نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے، مگر نیند ابھی بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ٹیرس پر آرام کرسی رکھے بیٹھا تھا۔ کافی کے 3 کپ خالی کر چکا تھا۔ چوتھے کپ کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خالی کپ کو دیکھا، کپ زمین پر رکھ کر پھر آسمان پر نگاہ ڈالی۔ اب وہ صبح کی لو میں ڈوبتے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے اسے آخری ننھے ستاروں کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دفعتاً اس کا دل چاہا کہ ایک اور کپ کافی کا بنائے اور یوں ہی بیٹھ کر پیتا رہے، مگر جیسے ہی اس نے ٹیرس کے دروازے سے کمرے میں قدم رکھا، بیڈ پر سوئے ارسلان پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے قدم روک دیے۔ اس نے کپ قریب رکھے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ جو میں جان چکا ہوں وہ اس کو پتہ چل گیا تو کیا وہ سہ پائے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، جب میری نیندیں اڑ سکتی ہیں تو اس حقیقت پر ارسلان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے بے چینی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ واپس پلٹ کر پھر سے ٹیرس پر کھڑا ہو کر نیچے دیکھنے لگا۔ 6ٹھی منزل سے نیچے کا سٹریٹ لائٹ کی مدھم لو صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ گاڑیوں کی بتیاں تھکے ہوئے جگنوں کی طرح اوچھل مدھم جھلمل کر رہی تھی۔ لینڈ مارک سٹی میں کچھ دیر بعد صبح پھوٹنے والی تھی۔ شہزیب نے آسمان کی جانب دیکھا۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ او میرے خدایا، یہ سب کیا ہے؟ میرے مالک، کیوں تو ایک بار پھر وہی سب ہم کو دکھانا چاہتا ہے جسے کوئی بھی اب تک نہ بھلا پایا؟ اس نے ہنوز آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کروانا چاہتا ہے مجھ سے؟
جو اس لڑکی کو یوں میرے سامنے لا کھڑا کیا تو نے؟ اس نے اسی جانب دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایک بار پھر نظریں نیچے، بہت نیچے سڑک پر لگی اسٹریٹ لائٹس پر جا کر رک گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.